اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے حبی رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آمین آمین۔ اے میرے محبوب فرما دیجئے، اے لوگوں، تمہارے باپ بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے مال، وہ مال جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور تمہاری پسند کے مکان، ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوموں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے کے لیے جو معیار قائم کیا ہے، خدائے عشق مصطفیٰ اور جہاد فی سبیل اللہ، ان کے مقابلے میں فطری طور پر دنیا کی جس چیز یا جس رشتے سے بھی انسان محبت کرنے پر مجبور ہے، خالق کائنات نے مکمل طور پر اس کی نفی فرما دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا والوں پر واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قریبی رشتہ دار اور قربے والے، اور تمہارا وہ مال جس کے نقصان اور زیان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب و عناب کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام تمام ادیان عالم پر ہر لحاظ سے فوقیت رکھتا ہے۔ اسلام کے تمام قوانین و ضوابط فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اسلام میں ایک بھی قانون ایسا نہیں ہے جسے عقل سلیم تسلیم کرنے سے انکار کر سکے۔ جس آیت کریمہ کا مفہوم میں نے پیش کیا، اس میں یہ نہیں کیا تم اپنے والدین سے محبت کرنا چھوڑ دو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم اپنی بہن بھائیوں، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب کی محبت سے دستبردار ہو جاؤ، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم اپنے مال و دولت، مکانات وغیرہ پر خرچ کرنا چھوڑ دو، بلکہ فرمایا ہے کہ جن سب چیزوں سے تمہیں محبت ہے ان سے محبت رکھو، مگر اس محبت کو اس قدر نہ بڑھا لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب آ جائے۔ تم دنیاوی رشتوں اور اپنے اموال سے محبت کرو، مگر آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس پر غالب کر کے رکھو۔ حضور تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ شب اسریٰ کی دلہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کا معیار ہی یہ رکھا ہے کہ دنیا کی ہر چیز پر آپ کی محبت غالب ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں ہماری محبت، اس کے والدین، اس کے اولاد، حتیٰ کہ تمام کائنات سے نیاد نہ ہو۔
قرآن پاک میں ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بات کچھ اور آگے بڑھے گی۔ شاید کہتا ہے کہ محبت مصطفیٰ میں اگر ناپختگی اور خامی ہے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، جبکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر ہماری محبت اور عقیدت میں کوئی کوتاہی اور خامی رہ گئی تو تمہارے ایمان کا ہی پتہ کٹ جائے گا۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی پرہیزگار ہو، عبادتیں ریاضتیں کرتا ہو، جب تک اس کے دل میں مدینہ کے تائیدار محمد اس کی ہر عبادت ریاضت اور زہد و تقویٰ کے بیکار محض ہے۔ ایسی نمازی جو بغیر عشق مصطفیٰ کے آرا کی جائیں، غلیظ کپڑوں میں لپیٹ کر منہ پر ماری جائیں گی، اس لیے کہ ایسی نماز میں عبادت خدا بندی کا کبھی آرا نہیں کر سکتی۔ نماز تو وہ ہے جو محبت محبوب میں مستغرق ہو کر محبوب پاک کے مقدس و متبرک ادا سمجھ کر ادا کی جائے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو ان کی ادا کے ساتھ کیسے محبت کی جائے گی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ نماز جس میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت جلوہ گر نہ ہو، نماز کہلانے کے مستحق ہی نہیں، بلکہ سراسر ریاکاری، دکھاوا اور دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے کے علاوہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اسی قسم کی نمازوں کے متعلق خدا بندے کا دوست مجدد الکریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نماز مومن کی معراج ہے۔ بلا شک خدا کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کے مطابق نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز ہی وہ متاع عظیم ہے جو مومن کی معراج اور مقام عروج ہے۔ نماز ہی وہ عظیم نعمت ہے جو عابد معبود کے درمیان واسطے اور وسیلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ نماز ہی وہ مخصوص عبادت ہے جسے انسان اپنے خالق و مالک کی معرفت کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت پر لا تعداد خطبے ارشاد فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں نہ صرف تاکید اور تاکید مزید ہی تک کا معاملہ رکھا، بلکہ مسلسل کئی بار ارتداد فرمایا کہ نماز قائم کرو، یعنی نماز پڑھو۔ ایک گروہ نے یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ بھی مقرر کر رکھا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے ہم نے نماز کو ایک ہی بار اچھی طرح قائم کر لیا ہے تاکہ روز روز کے نماز پڑھنے کا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ نماز ایسی نہیں جو مولویوں کی طرح سارا دن ٹوٹتی رہے اور سارا دن مسجد کی طرف ہی دوڑتے رہیں۔ ہم ایسی نماز پڑھنے کے قائل نہیں، بلکہ درویش بھی ہر ویلے نماز ہوندی ہے۔ ایسے کلمات عموماً اپنے جوہلائی پیروں سے سنے ہوں گے۔ تارک نماز ہوتے ہوئے ولایت کا دعویٰ کرتے اپنے غیر شرعی باتوں کو حقیقت و معرفت کہتے ہیں۔ امام الاولیاء جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سرچشمہ ولایت ہیں، منبع معرفت و حقیقت ہیں، ان کی ایک نماز قضا ہو گئی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، مگر یہ لوگ عمر بھر میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، پھر بھی حقیقت و معرفت کے دعوے دار ہیں۔
बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज के मुतल्लक इस कदर शदीद ताकीद फरमाई है कि एक ही बात को कई दफ़ा दोहराया गया है। हालांकि अल्लाह ताला का एक ही मर्तबा भी किसी अमर के मुतल्लक इरशाद फरमा देना अब्दुल आबाद तक के लिए काफ़ी है। इससे साफ जाहिर है कि नमाज नहायत ही अहम चीज़ और दीन का बुनियादी रुकन है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, मोमन और काफिर के माबैन अगर कोई चीज़ फ़र्क करती है तो वो नमाज है। पूरी ज़िंदगी नमाज में सरफ कर देने के बावजूद भी नमाज की अजमत, रिफ़त और मौजू असरार के बहर बेकरां से एक कतरा भी बयान नहीं किया जा सकता। सुबहान अल्लाह, क्या शान है नमाज की, जो तालब और मतलूब की मुलाकात का वास्ता, आबद और माबूद के तकर्रुब का वसीला, साजिद और मसजूद के गुफ्तगू का जरिया और मार्फत अलाहिया के हसूल का पहला जीना है। इसमें वो पाक के शान असमत पर जिसकी नींद पर उसकी नमाज कुर्बान हो रही है, जिसने पूरी जिंदगी में एक भी नमाज कज़ा नहीं की। हैदरी कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज की बात ही नहीं बल्कि ये अमर मंसूब मखसूस बिन नफस है कि ये ठीक है कि नमाज मोमन की मिराज है, ये दुरुस्त है कि नमाज खालिक व मखलूक के दरमियान राब्ते का अजीम तरीन जरिया है। मगर याद रखो कि अगर तुम्हें नमाज पढ़ते वक्त महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आ जाए तो फौरन नमाज तोड़ दो और तब वो दरबारी महबूब में हाजिर हो जाओ। इससे साबित होता है कि अगरचे लज़्ज़त सजूद भी ज़बरदस्त अहमियत के हामिल है, मगर ज़ियारत महबूब का दर्जा उससे बुलंदतर है। अल्लाह ताला की अताअत का हक भी तभी अदा हो सकता है जबकि पूरे खलूस के साथ अताअत रसूल का फरीज़ा अदा किया जाए, इसलिए कि अताअत मुस्तफ़ा ही हकीकत में अताअत खुदा है। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, मन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि अताअत रसूल का हक किस तरह अदा किया जा सकता है। कुछ लोगों का ये वतीरा है कि अताअत मुस्तफ़ी का ढंडोरा भी पीटते रहते हैं और शान मुस्तफ़ा में तनकीस के पहलू भी तलाश करते रहते हैं। मती बार कर मता पर नुक्ता चीनी और मुहिब बन का महबूब में खामियां निकालना ना तो हक के अताअत अदा करते हैं तो हक अताअत अदा करने में मदद दे सकता है और ना ही मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा करते हैं। मुहिब अगर महबूब की खामियां तलाश करेगा तो मोहब्बत के मौत वाक़या हो जाएगी। हकीकत यह है कि महबूब पर नुक्ताचीनी करने वाला शख्स हरगिज़ मुहिब नहीं हो सकता, बल्कि वो पक्का मुनाफिक और बददियानत है। इसका दावा मोहब्बत कतई तौर पर गलत और फरेबकारी है। मोहब्बत कोई बाजारी जीनत नहीं जिसे जब चाहा खरीद लिया और जब चाहा फरोख्त कर दिया। मोहब्बत तो एक लासवाल और गैर फानी जज्बा है जिसमें तग़य्युरात ज़माना किसी भी सूरत में हायल नहीं हो सकते। क्या मोहब्बत हमेशा एक ही मुकाम पर कायम रहती है या घटती बढ़ती भी है? तो इसका जवाब ये है कि हाँ, मोहब्बत घटती भी है और बढ़ती भी है, और ये उस वक्त होता है जब महबूब को देखने वाले नज़र का मेयार बदल जाए। अगर कल्बो नज़र में मोहब्बत महबूब के जलवाए आफरीनियाँ बढ़ती जाएंगी तो मोहब्बत में मुसलसल इजाफा होगा, और अगर दिलो नगा की दुनिया इन ताबानियों को समेटने के काबिल नहीं होंगी तो नतीजा उसके बरक्स होगा, यानी मोहब्बत कम होती जाएगी। जो शख्स महबूब के ज़्यादा से ज़्यादा कमालात का मोतरिफ होगा उसकी मोहब्बत में इजाफा होगा और वो मुसलसल महबूब के करीब तर भी होता चला जाएगा। हज़रत अबू बकर सदीक और दीगर सहाबा कराम पर महबूब के हुस्न जमाल के मुज़ाहिर और महबूब के कमालात रसालत जिस कदर ज़्यादा ज़ाहिर होते गए उसी कदर उनकी मोहब्बत तरक्की करती गई, उसी कदर वो महबूब के करीब तर होते गए। और वो लोग जो हुस्न महबूब और कमालात नबूवत को देखने की सलाहियत नहीं रखते, वो या तो अबू जहब की तरह करीब आने से ही गुरेज़ां रहे और या अब्दुल्ला बिन अबी की तरह करीब होने के बावजूद दूर से दूर तर हो गए।
دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبوب پاک کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے جس سے وہ خود بھی محبت کرتا ہے۔ مخلوق کی بات چھوڑیے، خود خالق کائنات نے اپنے محبوب سے اپنی محبت کے معیار قائم فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ تم میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تو نہ صرف یہ کہ تم نے مجھ سے محبت کرنے کی دلیل پیش کر دی، بلکہ میں خود بھی تم سے محبت کروں گا۔ گویا میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا کر تم بھی میرے محبوب بن جاؤ گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے محبوب فرما دیجئے، اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہی نہیں کہ بلکہ خدا بندے کو دوست اپنے محبوب سے اپنی محبت کو من تو شدم تو من شدی کی مثال بنا کر یوں پیش فرماتے ہیں کہ محبوب جس نے تمہاری بیعت کی اس نے ہماری بیعت کی، اور لوگوں سے فرمایا جس نے میرے محبوب کے احکام کی تعمیل کی حقیقت میں اس نے میرے ہی حکم کو مانا ہے۔ ارشاد ہے، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ ایک حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرماتے ہیں، محبوب ہم آپ کے ذکر کو بھی اپنا ہی ذکر سمجھتے ہیں، چونکہ جو شخص آپ کا ذکر کرتا ہے در حقیقت وہ میرا ہی ذکر کرتا ہے۔ اے محبوب، میں نے تمہارے ذکر کو اپنا ذکر بنایا، سو جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے یہ۔ ان آیات و اثار سے صاف طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ محبت کے وہ کون سے تقاضے ہیں جن کو پورا کیے بغیر حق محبت ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرنا ہے تو میرے محبوب کی اطاعت کرو، میرے محبوب کا ذکر میرا ذکر اور میرے محبوب کی بیعت میری بیعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انداز محبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس مقدس ہستی سے اللہ تعالیٰ اور تمام جہانوں کی خالق اور مالک کی محبت کا یہ عالم ہے، اس کی محبت کا حق ہمیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے خدا کے محبوب کی خامیاں تلاش کرنے سے تو حق محبت ہرگز ادا نہیں ہو سکے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جزو ایمان نہیں بلکہ اصل ایمان ہے اور جان ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہی مومن ہونے کا دار و مدار ہے، مگر محبت میں زبردستی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ میرے محبوب کریم کی جلوہ آفرینیوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، زمین نے کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھی۔ میں نے کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھی، گویا سورج آپ کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و ثبات کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی داستان حیات کو بھی قرآن مجید میں احسن القصص کے نام سے یاد فرمایا۔ کیوں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہی مرقع حسن و جمال تھا۔ ان کے حسن تاجدار کا یہ معمولی کرشمہ نہیں کہ جب زنان مصر نے آپ کے جمال جہاں آرا کا بے نقاب مشاہدہ کیا تو پھل کاٹتے وقت انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں پر چھریاں چلا دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، مگر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و صباحت پر تو حسن یوسف بھی فدا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کا حسن عالم تاب تو میرے محبوب کے جمال دل نشین کے بحر بے کراں کا ایک قطرہ ہے۔ زنان مصر کا حسن یوسف علیہ السلام کے رعنائیوں میں گم ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ لینا بڑی بات ہے، مگر میرے محبوب کے چہرے پر غیرت الہیہ کے 70,000 پردے ہونے کے باوجود بھی جلوہ آفرینوں کا یہ عالم تھا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب آپ کی رخ انور کی تجلیات سے بہرہ اندوز ہوتے تو دیوانہ وار کی جنگ بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں کود پڑتے۔ یہ حسن مصطفی کا کمال ہی تو تھا کہ ایک صحابی کے بازو پر دشمنوں نے وار کیا تو ان کا بازو شانے سے الگ لٹکنے لگا۔ محبوب پاک سامنے تھے، تکلیف کا احساس ہوا تو اپنے لٹکتے ہوئے بازوؤں کو اپنے ہی پاؤں تلے دبا کر کھینچ کر جسم سے الگ کر دیا اور پھر مصروف جہاد ہو گیا۔ محبوب کی جلوہ ریزوں میں گم ہونے کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت قتادہ باہر نکلے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی ہوئی آنکھ کو بغیر کسی اس طرح کے ہاتھوں پر رکھے ہوئے بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو گئے۔ بلا شک و زیب حسن یوسف کا یہ بڑا کمال تھا کہ آپ کو بے نقاب دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، مگر محبوب پاک کے جلووں کا تو یہ عالم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسین بھی آپ کے رخ انور کی تجلیات میں خود کو گم کر دینے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی بات ہی کیا، خود خالق کائنات جد الکریم حسین محبوب کا طالب ہے۔ واہ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے خود طالب دیدار تمہارا۔ یعنی ایسا حسین و جمیل آپ سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ اس کے بعد۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن و جمال کی تلت باریوں کی متعلق پوچھا گیا تو محبوب انور کو مخاطب کر کے عرض کیا، میرے محبوب میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کبھی دیکھا ہی نہیں اور صرف میری آنکھ کے دیکھنے پر ہی موقوف نہیں، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا گیا، گویا جیسا کہ آپ نے چاہا ویسا ہی پیدا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حنان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بارگاہ محبوب میں عرض کرتے ہوئے، لم یاتی نذیر رکا فی نظارن مثلی تو نہ شد پیدا جانا۔ حسن محبوب کی تعریف کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے جبکہ آپ مظہر ذات و صفات خدا بندی ہیں، آپ کے جلوے خدا کے جلوے، آپ کی ادائیں خدا کی ادائیں۔